ہول سیلرز کے بعد ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے بھی سرکاری نرخنامہ مسترد کر دیا۔ ریٹ لسٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ تاجر فرید قریشی کہتے ہیں دکانداروں پر جرمانے سے اشتعال پھیل رہا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ نامنظور، حکومت کی جانب سے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات غیر مؤثر ہونے کا خدشہ۔ تاجر ریٹ لسٹ پر جنرل سیکرٹری ریٹیلرز ایسوسی ایشن فرید قریشی کا کہنا ہے کہ ریٹ لسٹ جاری کرنے سے پہلے ریٹیلرز کو بلایا نہیں جاتا۔ قیمتوں کے تعین کے وقت اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ ہول سیل سے 140 روپے کلو چینی خرید کر 130 روپے میں کیسے بیچیں؟ جرمانے دکانداروں کو مشتعل کر رہے ہیں۔ اس سال ہول سیلرز کو بھی نہیں بلایا گیا اور امپورٹ لائسنس انوائس دیکھ کر قیمتیں مقرر کر لی۔ جب مارکیٹ کے اوپر مارکیٹ کے اندر مال آتا ہے تو وہ انوائسز ختم ہو جاتی ہے اور مال بکتا ہے۔ اب جب مال کو نہیں بکے گا تو عوام کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب جیسے چینی ہے جو اس وقت 138 اور 40 روپے کے دام ہول سیل میں بک رہی ہے، جو اب آپ بتائیے 130 روپے میں ریٹیل میں کیسے بکے گی؟ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ اجناس کی امپورٹ انوائس کے مطابق سرکاری نرخ نامہ جاری کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ وفاقی وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ہیڈ کوارٹرز دورے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل FIA احمد اسحاق جہانگیر اور دیگر اعلیٰ حکام وفاقی وزیر کا انہوں نے استقبال کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنی نمائندہ انوشا جعفری سے۔ جی انوشا، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے وفاقی وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عہدہ کا چارج سنبھالنے کے بعد جو FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر دورے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل FIA احمد اسحاق جہانگیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے وفاقی وزیر محسن نقوی کا استقبال کیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر نے FIA حکام کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جہاں پر ان کو ادارہ جاتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں FIA کے تمام ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو FIA کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ محسن نقوی کو جو ہے وہ انسانی اسمگلنگ، مالی جرائم بشمول منی لانڈرنگ، حوالہ ہندی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج، کرپشن اور سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے FIA کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا اور FIA کے انٹرپول کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے FIA کے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ حوالہ ہندی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث عناصر کو گرفتاری کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے برابر کار لایا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جعلی ادویات بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کے لیے اور ان کے نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ سائبر کرائم ونگ کی کارکردگی بڑھانے کے لیے مزید تھانے قائم کرنے کے بھی احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار جو ہے وہ کی جائے، جبکہ FIA ملازمین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ان کے پیشہ ورانہ تربیت اور ادارہ جاتی ترقی کو جو ترجیحات میں شامل کیا جانے کے کہا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوشا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر سیوریج لائن دھنس گئی۔ متاثرہ لائن 24 انچ ڈایا کی ہے، جس کا مرمتی کام تیزی سے جاری ہے۔ فرحان خان کی رپورٹ ہے۔ رات گئے ضیاء الدین احمد روڈ پر سیوریج لائن بیٹھ گئی۔ لائن دھسنے کے باعث سڑک پر گڑھا پڑ گیا، جبکہ اطراف کے علاقوں میں گٹر ابلنے کا خدشہ۔ ایگزیکٹو انجینئر واٹر کارپوریشن ارشد جاوید کے مطابق متاثرہ لائن 24 انچ ڈایا کی ہے، جو پرانی ہونے کے باعث ناکارہ ہو گئی۔ 24 انچ ڈایا کی سیوریج لائن ہے، جو 2 دن پہلے جو ہے سنک ڈاؤن ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ CM ہاؤس اور سراؤنڈنگ ایریا جو ہے وہ متاثر ہوا سیوریج کے حوالے سے۔ تو اصل میں پرانی لائن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لائنیں ہماری سنک ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ ہم نے ریپیئر کر رہے ہیں اور رات تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رات سے جاری مرمتی کام کو صبح 11 بجے روک کر سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ افطار کے بعد کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مینول جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہیں، مینول ریپیئر ہونے کے بعد ہم کام کو جو ہے وہ بند کریں گے، پھر رات میں کام شروع کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں ہماری پٹھان لیبر جو ہے وہ روزے کی وجہ سے کام نہیں کر پاتی ہے، تو یہ آدھے دن ہی کام کرتی ہے اور آدھے دن کے بعد جو ہے وہ پھر رات میں کام کرتی ہے۔ CVO واٹر کارپوریشن انجینئر اسد اللہ خان نے رات گئے متاثرہ لائن کا معائنہ کیا اور 24 گھنٹوں میں مرمتی کام کو مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔
رمضان المبارک میں گیس کی بندش کے اوقات کار اقلیتی برادری کے لیے درد سر بن گئے۔ کشمیر کالونی میں مسیحی کمیونٹی گیس مسائل کے باعث شدید پریشان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بسیم افتخار۔ کشمیر کالونی میں گیس کے گھمبیر مسائل، اقلیتی برادری کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کشمیر کالونی میں مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ گیس سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں، لکڑیوں پر کھانا بنا کر عاجز آ چکے ہیں، روزانہ 300 روپے کی گیس بھرواتے ہیں۔ چولہا جلا کے جو ہمارے برتن سب گندے ہو گئے ہیں، گھر گندا ہو گیا ہے، گیس تو سال ہو گیا نہیں آ رہی، بول رہے ہیں ابھی بھی کہ آئے گی رمضان میں، رمضان تو شروع ہو گیا ہماری، ابھی بھی نہیں آ رہی۔ وہاں جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں کہ درخواست لکھ کے لاؤ، وہ بھی دے کے آئے ہیں، ہم کتنی دفعہ گئے ہیں، آتا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم 2-3 ہزار کا سلنڈر بھروا رہے ہیں تو ادھر بل کا بھی پیسے دیں، گیس کے بھی دیں، ادھر بھی دیں، یہ سلنڈر دکھاؤ بھائی ان کو، یہ ہمارے پاس سلنڈر جو ہم سلنڈر وہ لائے یہ دیکھیں 6000 بل آ گیا، کیا کریں، سارا دن گیس نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے۔ ایس ایس جی سی نے صبح 9 سے دوپہر 3 اور رات 10 سے رات 3 تک گیس بندش کے اوقات کار جاری کیے ہیں۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ نارتھ کراچی 2 منٹ چورنگی پر ابلتے گٹر اور ٹوٹی سڑکوں نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سڑک کا ایک ٹریک مکمل بند ہو گیا، رپورٹ کریں گے فرحان خان۔ نارتھ کراچی کا ناقص سیوریج نظام 2 منٹ چورنگی کی سڑک کو بھی نگلنے لگا۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ٹریفک جیم اور حادثات معمول بن۔ سیوریج کے مفلوج نظام کے باعث سڑک کا ایک ٹریک مکمل بند ہو گیا۔ 2 منٹ چورنگی سے آنے والے ٹریفک کو دوسرے ٹریک پر موڑ دیا گیا، جس کے باعث ٹریفک جیم رہنے لگا۔ سڑک کی ابتر صورتحال کے باعث حادثات جنم لینے لگے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ انتظامیہ کے سامنے کئی بار معاملہ اٹھایا لیکن کوئی اقدامات نہ ہوئے۔ مین 2 منٹ چورنگی ہے، مین روڈ ہے، یہ 4J والا، یہ 5-6 مہینے سے جو ہے نا خراب ہویا ہوا ہے۔ یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، یہاں پر پانی رمضان سے ایک دن پہلے بائک پہ لیڈیز اور بچے یہ بھی گرے، کھڈے میں گاڑی جانے کی وجہ سے وہ بھی گرے، پورے خراب ہو گئے سب، اور بچے کے بھی چوٹ لگی اور یہ پورا خراب ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روڈ بننے کا نام ہی نہیں ہے، چنچی رشا سب پیچھے والے روڈ سے جاتے ہیں اور ایک ہی روڈ پہ آنا جانا ہے، اور یہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، نہ بائک والا ہے نہ کار والا، کوئی بھی نہیں، 2 سال سے ایسی گندا پڑا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ سیوریج کے نظام کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹی سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ شہر و افطار کے اوقات میں گیس کی بندش نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ مختلف علاقے گیس مسائل سے متاثر ہیں، بسیم افتخار کی رپورٹ۔ گیس مسائل نے رمضان المبارک میں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ سحر و افطار کے اوقات میں گیس بندش سے شہری شدید پریشان۔ عوامی کالونی، گلزار کالونی، بلدیہ ٹاؤن، کلیری، لیاری اور ملیر سمیت مختلف علاقے گیس مسائل سے متاثر ہیں۔ شہری سحر و افطار میں لکڑیاں اور گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری کا ٹائم پہ بہت مشکلات ہوتا ہے گیس کا، لیکن آج بھی گیس نہیں تھا، بہت مشکل سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا ہے، لکڑی مکڑی کو جمع کے اس سے تیار کیا ہے، کوئی سلنڈر جس کا گھر پہ ہوتا ہے سلنڈر سے تیار کر لیتے۔ دوسری جانب ترجمان SSGC کا کہنا ہے کہ گیس کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے، تاہم شہریوں کی سہولت کے لیے لائن پیک کو روزانہ کی بنیادوں پر بہتر بنایا جاتا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ بچت بازار میں شہریوں کو ریلیف مل گیا۔ گلشن اقبال میں لگے بدھ بچت بازار میں سرکاری لسٹ کے مطابق پھل فروخت کیے گئے۔ تفصیل ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ انتظامیہ کا شہریوں کو ریلیف دینے کا عزم، گلشن اقبال میں بچت بازار کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری کردہ فہرست سے بھی کم قیمت پر راشد بناز روڈ پر قائم بچت بازار میں پھل فروخت ہوئے۔ 216 روپے کلو والا سیب 200 روپے کلو میں بیچا گیا، کیلا 150 روپے، کینو 200 روپے درجن میں فروخت ہوتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریٹ میں بہت زیادہ کمی نہیں ہے، لیکن عام مارکیٹ سے فرق ہے، مہنگائی اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہے، اس لیے باہر کے ریٹ سے یہاں کافی اسی ریٹ میں دیا جو بازار کے ریٹ ہیں۔ 260 روپے کلو باہر پیاز ہے، یہاں 220 ہے۔ بس صرف رمضان کا تھوڑا سا خیال کر لیں، کماتا اتنا ہی انسان جتنی اس کے نصیب ہوتا ہے۔ بچت بازار کے پھل فروش بولے، مال سستا مل جائے تو ہم سستا فروخت کرتے ہیں۔ باہر تو 400 روپے کلو سیب ہے، 500 روپے کلو سیب ہے، یہاں پر انشاءاللہ 250-300 روپے کلو اچھا سیب مل جائے گا، مناسب پیسہ سمجھو۔ عام دن میں وہی ریٹ بک رہا ہے، ابھی بھی وہی ریٹ بک رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت عام بازار میں بھی اشیاء سستی کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔
आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी इरशाद हुसैन ने मुलजिम मोहम्मद असलम को कम उम्र में शादी का जुर्म साबित होने पर 2 साल कैद की सजा सुना दी। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम ने औरंगी टाउन के रहायशी 15 साला नाबालिग बच्ची से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के गवाह और निकाह ख्वाह मफरूर हैं। निकाह नामे में बच्ची की उम्र 19 साल लिखी गई, लेकिन मेडिकल में बच्ची की उम्र 15 साल साबित हुई। बच्ची की वालिद के मुद्दत में बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद अज़ां मुलजिम निकाह ख्वाह और शादी के गवाहों के खिलाफ अगवा और कम उम्री में शादी के कानून के तहत चलान दाखिल किया गया। बच्ची ने अपने बयान में मर्जी से शादी करने का बताया, ताहम अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ शादी करने का जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। और दूध में मिलावट चेक करने के लिए 5 लैब कायम किए जाएंगे। डीजी फूड अथॉरिटी सिंध आगा फ़खर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतफ़िका फैसला भी हुआ। डीजी आगा फ़खर हुसैन की ज़ेरे सदारत इजलास सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में हुआ, जिसमें ऑल मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा कि दूध में मिलावट चेक करने के लिए 5 लैब कायम कर रहे हैं। 1 लैब सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में कायम कर दी गई है। शहरी दूध की क्वालिटी चेक कराने के लिए मज़कूरा लैब से राब्ता कर सकते हैं। ये टेस्ट इंतहाई कम निर्खों पर किए जाएंगे। उनका कहना था कि मिलावट से पाक खाने पीने की अशिया की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। अयान और अनाबिया बाजियाब हो गए, बच्चे अगवा किए गए या खुद घर से गए, मामला मुअम्मा बन गया। पुलिस और रेंजर्स में हुकाम ने बयानात में तजाद है। भाई बहन को अगवा किया गया था। रेंजर्स का दावा है बच्चों की रिहाई के लिए 10 लाख तावान भी मांगा गया था। मामला क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। बिल्कुल देखिए, अयान और अनाबिया बाजियाब हो गए, बच्चे अगवा किए गए या खुद घर से गए, मामला जो मुअम्मा बन गया है। पुलिस और रेंजर्स हुकाम के बयानात में तफसात पाया गया है। भाई बहन के अब्बा को जो अगवा किया गया था, रेंजर्स हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चों की भाई के लिए 10 लाख सामान मांगा गया था। सामान के लिए वालिदा को दुबई कॉल की गई थी, लेकिन तकनीकी जराए से वो बच्चों की जो तकनीकी जराए को साफ कराया गया था। हमने जो वो सामान की रकम की गई थी और इस नंबर से मैसेज किया था उनकी वालिदा को, वो भी मैसेज हासिल कर लिए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चों की बाजदारी के लिए 10 लाख रुपए सामान जो है वो एक नेशनल नंबर से जो वो मैसेज करके दर्ज किया गया था। रेंजर्स ने ये जो वो कार्रवाई करके बच्चों को बाजियाब कराया। दूसरी जाने से वो एसएसपी सेंट्रल ऑफिस में बनने वाले बच्चों की वीडियो जो है वो भी जो है वो मशहूर होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बच्चों ने ये कहा है कि हम खुद घर से गए थे और बच्चों का पुलिस के सामने ये बयान दिया उन्होंने कि खाला मारती थी, हमसे वॉशरूम साफ कराते थे, खाला फेस वॉश कराती थी। अयान ने ये बयान दिया, जबकि इसके अंदर देखा जा सकता है कि बच्चे ने कहा कि वीडियो बनाने वाले सवाल किया कि आप वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। अयान ने रुक कर ही वीडियो बनाने वाले सवाल किया, जबकि इस तमाम तर बच्चे की बयान का जो है उसकी वालिदा ने जो है वो तरदीद कर दिया और कहा है कि पुलिस ने बच्चे से जो है वो झूठा बयान जो है वो दिलवाया है। बच्चों को जबरदस्ती बयान दिलवाकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। बच्चों की वालिदा ने ये इल्जाम आयद करके एक वीडियो जारी की है, जिसमें उसने क्लियर कहा है कि बच्चों की मां शुबाइरा नाज ने कहा है कि बच्चों के बयान जो है वो जबरदस्ती पुलिस की जानिब दिलवाए गए हैं। एसएसपी सेंट्रल ये दावा करते हैं कि बच्चों ने बयान जो है वो खुद दिए हैं, जबकि एसएसपी सेंट्रल निशान शफीक के ऑफिस में ये वीडियो बच्चों ने जो है वो बयान दिए थे। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों ने ये खुद से बयान जो है वो दिए हैं, जबकि वालिदा जो है वो तहदीद कर दी है और रेंजर्स काम से बात करी और रेंजर्स काम ने बाकायदा तौर पर जो है वो कहा है कि उन्होंने बाजियाब कराया और बाकायदा हमें देखा दिया कि 10 लाख रुपए बच्चों की बाजियाबी के लिए सामान भी जो है वो मांगा गया था, लेकिन रेंजर्स ने एक बेहतरीन कार्रवाई करके दोनों बच्चों को जो है वो बाजियाब कराया है और उनकी फैमिली के हवाले बच्चों को किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ईयर आर्ट्स के तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, साइंस की तरह आर्ट्स के तुलबा को भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने सिटी 21 के जरिए बड़ी खबर दे दी, उनका मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। क्योंकि हमारे कराची में तो खास तौर पे आर्ट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो भी मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं, तो हम क्यों उनको डिप्राइव करें उन ग्रेस नंबर से, और इंशाल्लाह कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं होगी और सब बच्चों को फायदा होगा। क्लरिकल कोई मिस्टेक हो गई है और फैक्ट फाइंडिंग मशीन ने तो कमेटी ने वो यही किया था कि उस वक्त के रिजल्ट्स ये आए थे तो अंडर कंसिडरेशन भी रिजल्ट्स वही थे,
اب جب یہ ریزلٹس آئیں گے تو پھر دوبارہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشین کمیٹی ہم نہیں بنانا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کمیٹی کی جو ہے ریکمنڈیشنز ان کو اس پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے, ورنہ تو یہ ایک یونیفارمٹی نہیں بنے گی. رمضان میں جو کھانا ہے کھائیں لیکن نیوٹریشن کی ہدایت پر بھی عمل کریں. نیوٹریشن آویز علی کیا کہتی ہیں اس حوالے سے یہ بتائیں گی ہمنا نثار. جی تو بالکل رمضان مبارک کی کے ساتھ اس مہینے میں لوگ جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ اپنے من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہیں کہیں ایسے کھانوں سے مختلف بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں نیوٹریشنس اس حوالے سے رمضان میں کیا ہدایت دیتے ہیں, اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم آج موجود ہیں نیوٹریشن آویز علی کے پاس آئے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا, رمضان میں کھانے کے شوقین افراد ہر طرح کی چیزوں کو جیسے ڈیپ فرائی بھی کھا رہے ہیں اور آئلی بہت زیادہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں, تو کس طرح کیا ڈائٹ رکھیں اپنا کہ کوئی بیماریوں کا سامنا نہ ہو, بلڈ پریشر والے, شوگر والے, ان کی ساری چیزیں کنٹرول پر رہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ دیکھیں رمضان کے حوالے سے ڈائٹ کو اگر ہم فالو اپ کریں گے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا سموسہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ سموسہ نہیں کھائیں. آپ اس میں ڈیپ فرائی مت کریں اس کو, آپ اس میں کسی ایئر فرائی میں اس کو بنا لیں. آپ ہر چیز کا سولوشن نکال لیں, کیونکہ انسان ہے, نیچرل سی بات ہے, دل کرتا ہے آپ کا کھانے کا. آپ برگر کھانے کا دل کر رہے ہیں, آپ اس کو براؤن برگر یا چھوٹے بنز میں چلے جائیں, اس کے اندر اتنی مایونیز یوز نہ کریں. اور رہ گی بات جہاں تک بلڈ پریشر اور شوگر کے ڈائبٹک پیشنٹس کی بات ہے, تو ان کو ظاہر سی بات ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کچھ نہ کھائیں, آپ بالکل کھائیں, لیکن اپنے کھانوں میں آئل کو لیس کر دیں اور کاربس کو دیکھ کر کھائیں کہ بہت زیادہ کاربس بھی نہ لیں. آپ سیلڈس کا استعمال زیادہ کر لیں, واٹر میلن آیا ہوا ہے, واٹر میلن کا استعمال کر لیں, جوسی چیزوں کی طرف ذرا زیادہ چلے جائیں. دہی کا استعمال ہم لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ کولیسٹرول کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دہی کا استعمال, چکنائی منع ہوتا ہے, تو وہ دہی کے الٹرنیٹ کیا استعمال کریں؟ وہ نہیں, بالکل یوگرٹ لیں, گریک یوگرٹ لے لیں. یوگرٹ کو کسی چیز میں ڈال کے, اگر نہیں باہر سے آپ لے سکتے تو کسی ایسی چیز میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کا جو واٹر ہے اس کو نکال لیں, اس کی چیز اس کو کریک یوگرٹ کی طرح آپ کھا لیں. آپ کو کریک یوگرٹ بنا کے کھا لیں. آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طرح باہر کی دہی, اور باہر کی دہی سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہوم میڈ بنا لیں. ہمارے ساتھ آویز علی موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جو واقعی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیوٹریشنس کی باتوں کا لازمی طور پہ عمل ضرور کریں. جو دل کرتا ہے وہ کھائیں, مگر اپنی صحت کا خیال پہلے رکھیں. جو ڈیپ فرائی والی جو بھی چیزیں ہیں اس کو کھانے کی بجائے آپ کم تیل میں اسے بنائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, تاکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جس کی باعث جتنے بھی ہسپتال بھر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر خصوصی طور پر رمضان کے دن جو ہسپتال میں بدہضمی اور باقی بی پی وغیرہ بڑھ جانے کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں, اگر وہ اپنی کھانوں کا خیال رکھیں تو وہ اس ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جی, 2 بچوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ, بچوں نے گھر سے چلے جانے کی وجہ خالہ کی سختی قرار دے دیا. مزید اس پر اپڈیٹ کریں گے کامران منہاس. جی بالکل, 2 کمسن بچوں کی جو گمشدگی ہے اس کے حوالے سے جو ہے متنازعات جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں اس وقت وہاں موجود ہوں, جو بچوں کی رہائش گاہ ہے, ان کی خالہ بھی وہاں پر رہائش پذیر تھی. یہاں پر علاقہ مکین بھی میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, وہ اس حوالے سے کچھ بتاتے ہیں. سر, یہ کس وقت واقعہ پیش آیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ بہت ریزن پتہ نہیں میرے کو کس ٹائم کا واقعہ ہے, یہ پتہ نہیں مجھے. ہاں, مجھے 2:30-3 بجے بندے نے پوچھا ہے, یعنی کہ صاحب ہے, باقی میری سمجھ نہیں آئی چیز. اب دن کے اندر کیا واقعہ ہو, کہاں سے ملے ہیں, وہ پیچھے وہ قومی اور نہیں ہے, وہاں سے ملے ہیں مین روڈ سے. تو بچے اکثر رات میں نکلتے رہتے ہیں دیر سے؟ نہیں نکلتے. جی بالکل, یہ علاقہ مکین ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں رات میں پتہ چلا تھا اور بچے دور سے ملے ہیں, یہ تفصیلات سے پورا آگاہ نہیں ہے. اس حوالے سے جب ہم ان کے گھر آئے ہیں تو گھر پر کوئی موجود نہیں ہے, جبکہ ایک جو بچوں کا رشتہ دار ہے سلمان اور مقدمے کا مدعی بھی ہے, اس سے جو ہے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, تو اس کا کہنا ہے کہ میں ابھی جو ہے SSP آفس سے آیا ہوں اور وہاں پر میں نے تمام میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور میری بات چیت ہو چکی ہے. وہ مزید جو ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر بات کی جائے صورتحال کی تو متنازع بیان جو ہے سامنے آئے ہیں پولیس کی جانب سے بھی, اور بچوں کی جانب سے جو ہے یہ بیان دیا گیا ہے کہ وہ گھریلو جو ہے پریشانی تھی, انہیں جو ہے مارا جاتا تھا, ان سے کام کرایا جاتا تھا, جس کی وجہ سے وہ گھر سے چلے گئے تھے. جبکہ اس طرح کی بھی اطلاعات سامنے آئی کہ بچوں کے حوالے سے جو ہے تاوان طلب کیا جا رہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے سیکورٹی اداروں نے بچوں کو جو ہے بازیاب کرایا ہے. جی, سینٹ اسمبلی میں سینٹ کی 2 نشستوں پر ضمن انتخاب کل ہوگا, تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں.
आजिज जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए इंतखाब, सिंध असम्बली में तैयारियां मुकम्मल। सेनेट की इन नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई हामी 2 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी को ऐवान में दोनों नशिस्तें जीतने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, जाम सैफुल्ला धारेजो और पीटीआई की हामी उम्मीदवारों में नज़ीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी के दरमियान मुकाबला होगा। सिंध असम्बली में पोलिंग अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन के वफद ने ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास की क़यादत में सिंध असम्बली का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सेनेट की 2 नशिस्तों पे ज़मनी इंतखाबात हैं यहाँ पे सिंध असम्बली में, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे हम आए थे और उसकी तैयारियाँ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। सिंध असम्बली में जो इंतजामात करने थे असम्बली हॉल में, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स वो मुकम्मल हैं और कल सुबह ठीक इंशाल्लाह 9 बजे पोलिंग का वक्त जैसे ही शुरू होता है तो इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा, जो कि बिलातातल 4 बजे तक जारी रहेगी। पुलिस की जो अहम अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हम इस पर राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात जो हैं वो देख रहे हैं और इस पर कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के 116 अरकान हैं, जबकि पीटीआई हामी आज़ाद अरकान की तादाद सिर्फ 9 है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान की तादाद 36 है। एमक्यूएम का कोई भी उम्मीदवार इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।